وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں، حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، آج ہم مسلمان یہ سمجھتے نہیں کہ قرآن جو اللہ رب العزت نے ہمارے پاس بھیجا ہے، اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کی منقبت، ان کی تکریم، اس کی تعظیم، اس کا جلال، اس کی حکمت، اس کی عبادت، یہ کس طریقے سے اللہ نے مسلمان پر لاگو فرمائی، بلکہ بنی نوح پر، بنی آدم پر اللہ نے نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس دنیا میں بھیجا۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں اللہ رب العزت نے ان دو جملوں میں اللہ رب العزت نے اس پوری کتاب کی عظمت، تکریم دنیا کے سامنے بیان فرما دی۔ الف لام میم یہ تین ایسے حرف ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کے علاوہ دنیا کی کوئی مخلوق نہیں جانتی کہ مطلب کیا ہے اس کا، مگر اہل دل نے ان تین حروف کے کچھ مطالب نکالے۔ میں آج سب سے پہلے تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ان حروف میں کیا چھپا رکھا ہے۔ اللہ نے یہ جو تین حروف بنائے، الف لام میم، الف سے اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت، اپنے جاہ و جلال، اپنی وحدانیت، اپنی عزت مرتبے کے بارے میں قسم کھائی کہ میری عزت کی قسم، میری الوہیت کی قسم، میرے مرتبے کی قسم، میرے جاہ و جلال کی قسم۔ آگے چلتے ہیں، لام، اللہ رب العزت نے لام سے جبرائیل علیہ السلام کی سچائی، صداقت، امانت، دیانت کی قسم کھائی، اور میم میں اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قسم کھائی، عزت اور عظمت کی قسم کھائی۔ آگے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو تیرے ہاتھ میں ہے، یہ کتاب جو تیرے ہاتھ میں ہے، جسے تو پڑھتا ہے، یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں قرآن سے سوال کرتا ہوں اپنے تخیل میں کہ اے قرآن مجھے یہ بتا کہ اللہ رب العزت نے
اتنی بڑی بڑی قسمیں کیوں کھائی؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں اگر کہیں اور قسم کھائی تو کہیں پر زمانے کی قسم کھائی، کہیں پر دن کی قسم کھائی، کہیں پر رات کی قسم کھائی، کہیں پر سورج کی قسم کھائی، کہیں پر ستاروں کی قسم کھائی، کہیں پر چاند کی قسم کھائی، کہیں پر آسمان کی قسم کھائی، کہیں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زلف مبارک کی قسم کھائی، کہیں پر چہرہ انور کی قسم کھائی، کہیں پر اللہ رب العزت نے کسی چیز کی قسم کھائی، کبھی کہیں کسی کی چیز کی قسم کھائی، مگر یہاں پر پہلے ہی حرف میں اتنی بڑی بڑی قسمیں کس وجہ سے کھائی؟ مجھے اللہ کا قرآن بتاتا ہے، مجھے اللہ جواب دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے پورے قرآن میں ہر چیز کی قسم کھائی، دنیا کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی، مکینوں کی قسم کھائی، مکانوں کی قسم کھائی، زلفوں کی قسم کھائی، چہرے کی قسم کھائی، آسمانوں کی قسم کھائی، زمینوں کی قسم کھائی، میں نے ہر چیز کی قسم کھائی، مگر یہاں پر میں نے اس وجہ سے اتنی بڑی قسمیں کھائی کہ 14ویں 15ویں صدی میں کچھ لوگ اس طریقے سے آئیں گے، اس طریقے کے لوگ آئیں گے، کالے آئیں گے، جھوٹا کہیں گے، غلط کہیں گے، جبرائیل کو غلط کہیں گے کہ جبرائیل بھول گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لے کر نہیں جانا تھا، علی کے پاس لے کر جانا تھا، جبرائیل بھول گیا، جانا محمد کے پاس تھا، جانا علی کے پاس تھا، چلا محمد کے پاس گیا۔ اس وجہ سے میں نے اتنی بڑی بڑی قسمیں کھائی کہ وہ آئے گا، آ کر کہے گا کہ یہ قرآن حقیقت نہیں، یہ قرآن ٹھیک نہیں، یہ قرآن صحیح نہیں، اس وجہ سے میں نے اتنی بڑی بڑی قسمیں کھائی۔ میں نے یہ قسم کھائی کہ میری وحدانیت کی قسم، جبرائیل سچا ہے، جس کے پاس گیا اس کی عظمت حقیقی ہے، اور جس کے پاس گیا میں نے اسی کے پاس بھیجا تھا، میں نے کسی دوسرے کے پاس نہیں بھیجا۔ اب ہم یہاں پر ذرا سی ناپ تول کرتے ہیں۔ علی کون؟ غلام۔ نبی کون؟ آقا۔ علی غلام ہے، آقا نبی ہیں، کیا اللہ غلام کے پاس اپنی اتنی بڑی کتاب بھیجے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ علی غلام ہے۔ دوسری بات، علی 6 سال کا ہے، نبی 40 سال کے ہیں۔ ہم اپنے 6 سالہ بچے سے کوئی شرارت ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بچہ ہے، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ بچہ ہے، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، کم عقل ہے، کم فہم ہے، جانتا نہیں، سوچ نہیں، عقل کام نہیں کرتی، دماغ اتنا چلتا نہیں، بچہ تھا، توڑ دیا، نقصان کر دیا، کوئی بات نہیں، اور آ جائے گا۔ مگر اللہ ایک 6 سالہ بچے کو اتنی بڑی ذمہ داری کیسے دے دے کہ تو بکواس کرتا ہے کہ جانا علی کے پاس تھا اور چلا نبی کے پاس گیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس وجہ سے اتنی بڑی بڑی قسمیں کھائی، اور پھر میں نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب، یہ کتاب جو تیرے ہاتھ میں ہے، جسے تو پڑھتا ہے، جسے تو اٹھاتا ہے، جسے تو چومتا ہے، جسے سینے سے لگاتا ہے، یہ کتاب لا ریب ہے، کوئی شک نہیں اس کتاب میں۔ یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کوئی گنجائش اللہ نے نہیں چھوڑی۔ یہ آج جس طریقے سے آپ لوگوں کے کام آ رہا ہے، اسی طریقے سے قیامت کے آخری انسان تک کے لیے کام آئے گا۔ آج جس طریقے سے اس میں سے سبق لیا جائے گا، اسی طریقے سے قیامت تک آنے والے انسان اس میں سے سبق لیں گے، ذرہ بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کہا 40 پارے ہیں، اللہ نے کہا میں نے قسم کھائی ہے اپنی الوہیت کی، جبرائیل کی صداقت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی قسم کھائی کہ یہی ہے، اس سے آگے اس سے پیچھے کچھ بھی نہیں۔ قرآن یہیں پر مکمل ہو جاتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مگر میں سوال کرتا ہوں کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ نے بھیجا ہے اپنی وحدانیت کو بتانے کے لیے، اللہ نے بھیجا ہے جبرائیل کی صداقت کو بتانے کے لیے، اللہ نے بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بتانے کے لیے۔
جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، صداقت، وحدانیت کو بتانے کے لیے اللہ نے بھیجا، تو یہ آگے کیا ہے؟ ھدی للمتقین، متقی لوگوں کی ہدایت کیوں؟ صرف متقی کی ہدایت؟ جواب ملتا ہے کہ ہر شخص اٹھتا ہے، قرآن اٹھاتا ہے، ترجمہ کرتا ہے، غلط کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، سوچتا نہیں بس کر دیتا ہے، ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہیں، اس کے علاوہ کوئی وارث نہیں بن سکتا۔ اب ہر شخص علماء کا کام اپنے ذمے لے کر کرے گا تو کامیاب ہو سکتا ہے؟ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک شخص مکان بنانے والا ہے، مکانوں کی تعمیر کرنے والا ہے، لوگوں کے مکان بناتا ہے، ان کی تعمیر کرتا ہے، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ مستری ہے۔ ایک شخص ہاسپٹل میں ہے، آپریشن تھیٹر میں ہے، آپریٹ کر رہا ہے، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر ہے، یہ ڈاکٹر ہے۔ کوئی شخص بال کاٹنے والا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ حجام ہے، نائی ہے۔ کوئی جوتے پالش کرنے والا ہے، جوتے سلائی کرنے والا ہے، ہم کہتے ہیں یہ موچی ہے۔ اب ان سب کے کام ایک لا علم شخص کر لے گا؟ اگر ایک اناڑی جوتا سلائی کرے گا تو جوتا خراب کر بیٹھے گا، اناڑی مکان بنائے گا تو بنیادیں ہی خراب کر دے گا، اناڑی آپریشن کرے گا تو جان ہی لے لے گا۔ یہاں پر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اگر ڈاکٹر آپریٹ کرتا ہے تو وہ ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے، کوئی عام آدمی ڈاکٹر کا کام نہیں کر سکتا، اس کام کا وارث صرف ڈاکٹر ہے۔ مگر جب ہم قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں تو ہم سب کے سب وارث بنے بیٹھے ہیں، ہم سب کے سب اسے اس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم سب کے سب قرآن کے حافظ بن جاتے، ہم سب کے سب قرآن کے عالم بن جاتے، ہم سب کے سب قرآن کے مفسر بن جاتے، ہم سب کے سب قرآن کا ترجمہ کرنے والے بن جاتے، ہم سب کے سب مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ان تمام کتابوں کے حافظ بن جاتے، حافظ الحدیث بھی ہم بن جاتے اور حافظ قرآن بھی ہم بن جاتے، جبکہ آتا ہمیں کچھ بھی نہیں۔ اناڑی قرآن کا ترجمہ کرے اور یہ کہے کہ میں نے ترجمہ کر کے پڑھا، مجھے یہ سمجھ میں آیا۔ یاد رکھ کہ جب تک تو علم حاصل نہیں کرتا تو قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین۔ کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین، کہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ میرے دل میں ڈر نہ ہو، میں قرآن اٹھاؤں گا تو صحیح، یہ نہیں دیکھوں گا کہ باوضو ہوں، ڈر تو نہیں ہے نا۔ قرآن پڑھتا ہوں، یہ نہیں دیکھتا کہ زبر زیر میں فرق تو نہیں، ڈر نہیں ہے، تقوی نہیں ہے۔ ترجمہ کرتا ہوں، ترجمہ کرنے کے بعد یہ نہیں سوچتا کہ یہ کس روش پر جا رہا ہوں، کیوں؟ ڈر نہیں ہے، تقوی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے واضح الفاظ میں فرمایا ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور کوئی اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ترجمہ کو سمجھ نہ لے۔ اس وجہ سے اللہ نے خود قرآن پاک میں قسم کھا کر فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں، مگر یہ ھدی للمتقین کا جو لفظ آیا، فرمایا کہ مجھ سے ڈرنے والوں کے لیے راہ ہدایت پیش کرتی ہے۔
میں قرآن سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ نے تجھے اتنا افضل بنایا، تیری فضیلت کیا ہے؟ متوجہ ہیں؟ توجہ صرف میرے پاس ہونی چاہیے، کوشش کریں کہ ادھر ادھر آپ کی توجہ نہ جائے۔ میں قرآن کے اندر کے سمندر کے موتیوں کو چننے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کا تعاون چاہیے۔ میں قرآن سے سوال کرتا ہوں کہ تیری عظمت، تیری فضیلت، تیری منقبت، تیری عزت، تیری عظمت، تیری بزرگی اتنی بڑھ کیسے گئی؟ قرآن جواب دیتا ہے کہ تو کیا جانے کہ میری عزت، عظمت، منقبت اتنی اعلیٰ کیسے ہو گئی؟ میں تجھے اپنی کہانی سناؤں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ میں تجھے اپنی کہانی سناؤں، میں تجھے یہ بتاؤں مجھے لایا کہاں سے گیا، مجھے لے کر کون آیا، مجھے لانے والے کتنے تھے، مجھے لے کر جانے والے کتنے تھے، کہاں سے میں چلا، کہاں سے میں پاس ہوا، کہاں تک پہنچا، کہاں میری موجودگی باقاعدہ کی گئی، پھر وہاں سے کیسے ٹکڑوں ٹکڑوں میں نبی علیہ السلام کے سینے میں اترا۔ میں کہتا ہوں ہاں قرآن میں جاننا چاہتا ہوں کہ تیری عظمت، تیری عزت، تیری منقبت اتنی کس طریقے سے بڑھ گئی؟ تو قرآن مجھے جواب دیتا ہے کہ میں تو محفوظ تھا لوح محفوظ میں، میں محفوظ تھا لوح محفوظ میں۔ جب اللہ رب العزت نے بنی آدم کی روحوں کو بنایا تھا، مجھے بھی اپنی زبان اقدس سے نکالا اور لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا۔ چلیے چلتے ہیں، لوح محفوظ کی سیر کر کے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بڑا وسیع بنایا ہے، تا حد نظر دنیا ختم نہیں ہوتی۔ دنیا کے چاروں طرف اللہ نے سمندر بنا دیا۔ اب سمندر، دنیا اور دنیا کی بڑی بڑی بلڈنگیں، ان بلڈنگوں سے اوپر چلتے ہیں۔ آسمانی دنیا پر سب سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، آٹھواں، یعنی اللہ کا جہاں پر عرش ہے، اللہ کا جہاں پر تخت ہے، آٹھواں آسمان، آٹھویں آسمان سے بھی اوپر لوح محفوظ ہے۔ آٹھویں آسمان سے اوپر اللہ رب العزت نے لوح محفوظ، ایک جس طریقے سے ہم اونچی سی ایک الماری بناتے ہیں نا اپنے گھر میں، اللہ نے اپنے ہی تخت کے ساتھ اونچی سی ایک الماری بنا دی جس کا نام لوح محفوظ رکھ دیا، اور اللہ رب العزت نے اس جگہ پر قرآن کو محفوظ کر دیا۔ اب جب نبی علیہ السلام کی طرف اس قرآن پاک کو بھیجنا تھا، قرآن کہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں تھا، اللہ نے جبرائیل کو بلایا، جبرائیل حاضر ہوئے، جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل، میرا محبوب نبی اس دنیا میں آ گیا، میں اس تک اپنا پیغام پہنچانے والا ہوں، میرا پیغام لوح محفوظ میں محفوظ پڑا ہے، وہاں سے اٹھا اور لے جا۔ جبرائیل آگے بڑھا، اللہ نے کہا کہ جبرائیل رک، اکیلا نہیں، 40,000 تیرے آگے ہوں گے، 40,000 تیرے پیچھے ہوں گے، 40,000 تیرے دائیں ہوں گے، 40,000 تیرے بائیں ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ جبرائیل گئے، 1,60,000 فرشتوں کو لے کر آئے۔ کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کو لوح محفوظ سے لینا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جبرائیل تو درمیان میں رہ، میرا قرآن درمیان میں ہوگا، چاروں طرف سے میرے فرشتے ہوں گے، اسے لے کر چل بیت العز، آسمان دنیا پر ایک مقام ہے جس کا نام بیت العز ہے، وہاں تک لے کر جانا ہے۔ قرآن کہاں سے چلا؟ اللہ رب العزت کی سیف الماری لوح محفوظ سے 1,60,000 فرشتوں کے درمیان جبرائیل علیہ السلام اٹھائے ہوئے ہیں، اور جہاں سے قرآن گزرتا ہے آسمان دنیا کے فرشتے دیکھتے ہیں کہ بڑی ہی عزت والی کتاب، بڑی ہی عظمت والی کتاب، بڑی ہی منقبت والی کتاب، بڑی ہی طاقت والی کتاب، بڑی ہی جاہ و جلال والی کتاب، اللہ کا کلام آج آسمان سے لوح محفوظ سے اتر کر آسمان دنیا پر یعنی بیت العز اپنے آخری مقام پر جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر نہیں، پھر دنیا میں جانا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مجھے وہاں تک بڑی عزت کے ساتھ 40,000 سامنے سے، 40,000 پیچھے سے، 40,000 دائیں سے، 40,000 بائیں سے
جبرائیل علیہ السلام کے قریب اتنا بڑا مجمع فرشتوں کا لگا، اس کے بعد قرآن پاک یعنی مجھے اٹھایا، لے کر چلے، بیت العز میں پہنچے، بیت العز میں مجھے رکھا گیا۔ اللہ سے کہنے لگے کہ یا اللہ میں نے وہاں تک پہنچا دیا، اب آگے کیسے؟ اللہ کہتا ہے کہ اب تو رک، اللہ کہتا ہے اب تو رک، اب میں جیسے چاہوں گا اسے دنیا میں بھیجوں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ مجھے بیت العز میں رکھا گیا، اتنا لمبا سفر طے کر کے میں آیا، اتنی زیادہ مجمع کے درمیان میں سے ہوتا ہوا میں یہاں تک پہنچا، یہاں مجھے رکھا گیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام 40 برس کے ہوئے، نبی علیہ السلام 40 برس کے ہوئے، تو اللہ نے کہا کہ جبرائیل اٹھ، تیرا کام شروع ہو گیا۔ عیسیٰ گزر گیا، عیسیٰ کے پاس جو لے کر جانا تھا وہ ختم ہو گیا، اب دنیا میں میرا محبوب آیا جسے میں نے ختم المرسلین بھی کہا ہے، جس پر میں نے نبوت کے دروازے پر تالا لگا دیا۔ اب میرے اس نبی کے بعد کوئی نبی دوسرا آنا نہیں، اب میرے اس دین کے بعد کوئی دوسرا دین آنا نہیں، اب میرے اس قرآن کے بعد کوئی دوسری کتاب آنی نہیں، کوئی دوسرا صحیفہ آنا نہیں۔ جبرائیل آخری نبی، آخری وقت، آخری نبی کے پاس آخری کتاب لے کر تو جائے گا۔ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مبارک ہو کہ محمد کو سنانے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ تجھے اٹھاؤں اور لے جاؤں۔ سب سے پہلی آیت اللہ رب العزت نے بھیجی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ نبی علیہ السلام پڑھے لکھے نہیں، نبی علیہ السلام پڑھے لکھے نہیں، عربی زبان تو تھی مگر پڑھ نہیں سکتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام پہنچے، فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے رسول، اللہ نے پیغام بھیجا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ جواب ملا کہ جبرائیل مجھے تو نہیں آتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں پکڑا، اپنے سینے سے لگایا اور پھر سینے سے ہٹا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ پڑھیے، اللہ طاقت دے گا، اللہ ہمت دے گا، آ جائے گی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب میری پہلی آیت نبی علیہ السلام کے سینہ اقدس پر اتری تو اس وقت مجھے پتا چلا کہ مجھے کس نبی کے لیے، کس اعلیٰ ظرف انسان کے لیے بنایا گیا تھا، کتنے اعلیٰ انسان کے لیے مجھے بنایا گیا تھا۔ اس وقت قرآن کہتا ہے کہ مجھے پتا چلا کہ میرا مقام، میرا مرتبہ کیا ہے۔ اس سے پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ میں الماری میں رکھی ایک کتاب ہوں، میں الماری میں رکھے چند الفاظ ہوں، میں الماری میں رکھی ایک سادہ سی بات ہوں۔ مگر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر میری پہلی جھلک پڑی تو مجھے محسوس ہوا کہ میں کہاں پہنچ گئی۔ اس سے پہلے قرآن لوح محفوظ میں تھا، مجھے لایا گیا، سمجھ نہیں آیا اتنا بڑا مجمع کیوں، مجھے لایا گیا، بیت العز میں پہنچایا گیا، سمجھ نہیں آیا ہونا کیا ہے۔ جیسے ہی نبی رحمت پر پہلی آیت نازل ہوئی مجھے پتہ لگ گیا کہ میری عزت، عظمت، منقبت ہے کیا۔ میں قرآن سے سوال کرتا ہوں کہ کسی دوسرے کے پاس کیوں نہیں گیا؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے سوال کیا تھا۔ کیا سوال کیا تھا؟
اللہ نے سوال کیا تھا سمندروں سے کہ میں نے اتنا بڑا سمندر بنایا، اتنی بڑی پانی کی لہریں بنائی، میں نے اتنی طاقت دی کہ تم لوہے کو پی جاؤ، میں نے اتنی طاقت دی کہ مٹی پر اگر جاؤ تو وہاں پر مٹی کو پی جاؤ، میں نے اتنی طاقت دی کہ کوئی انسان تمہارے اندر ڈوب جائے تو ختم کر دو، میں نے اتنی طاقت دی کہ جس مکان سے، جس بڑی سے بڑی عمارت سے لگو، پہاڑ سے لگو، اسے پی جاؤ۔ اب میں اتنی بڑی کتاب تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں، سنبھال لوگے؟ میں نے 7 قسم کے سمندر بنائے، کیا تم سب کے سب مل کر اس کتاب کو سنبھال لوگے؟ جواب ملا کہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ پانی نے مجھے حاصل کرنے سے انکار کر دیا کہ نہیں یا اللہ، اس کی عزت، اس کے منقبت تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اس کی رفعت تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے پہاڑوں سے سوال کیا، میرے بارے میں سوال کیا کہ پہاڑوں، میں نے اتنا طاقتور بنایا، اتنی بڑی دنیا کے چاروں طرف سے سینٹر میں میں نے لگا دیا تاکہ دنیا ہلے نہیں، تمہیں اتنی طاقت دی کہ تمہیں توڑنے کے لیے نہ جانے کتنے بڑے بڑے اسلحے لے کر آنے پڑتے ہیں، میں نے اتنی طاقت دی۔ اب یہ بتاؤ کہ قرآن کو اپنے اندر سنبھالو گے، اسے سنبھال لو گے؟ جواب ملا کہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے بھی انکار کر دیا میرا کہ نہیں یا اللہ، ہم اسے نہیں سنبھال سکتے۔ میں حیران کہ آخر ایسا کیا ہے میرے اندر۔ پھر اللہ نے سوال کیا آسمانوں سے، کیا آسمانوں، میں نے سب سے نیچے سب سے چھوٹے آسمان کو رکھا، پھر اس سے بڑے آسمان کو اس کے اوپر، پھر اس سے بڑے آسمان کو اس کے اوپر، 7ویں آسمان کو اتنا بڑا رکھا۔ میں ان 7 آسمانوں سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن دوں، سنبھالو گے؟ ان بچوں کو چپ کروائیں گے؟ میں قرآن دوں، سنبھال لو گے؟ جواب ملتا ہے نہیں۔ پھر اللہ نے انسان سے سوال کیا کہ اتنی بڑی کتاب اگر میں دوں، سنبھال لو گے؟ انسان نے کہا یا اللہ سنبھال لیں گے، یا اللہ دے دے، ہم اس کی قدر بھی کریں گے، اس کی عظمت کو سمجھیں گے، اس کی منقبت کو سمجھیں گے، اس کی آیات کو سمجھیں گے، اس کے مطابق زندگی گزار دیں گے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر انسان اسے سنبھال سکتا ہے تو میں کسی عام نبی کے پاس نہیں بھیجوں گا، عام رسول کے پاس نہیں بھیجوں گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کروں گا۔ اور اللہ نے اس قرآن پاک کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ میں نے قرآن سے سوال کیا کہ تجھے لایا کیسے گیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کیسے گیا، تجھے کس طریقے سے آیات آیات کر کے، سپارہ سپارہ کر کے، سورت سورت کر کے، یا پوری کی پوری پہنچایا گیا؟ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ایسے نہیں، سورت نہیں، سپارہ نہیں، جوڑے جوڑے میں نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی رہی، میں جاتا رہا، سینے پر اترتا رہا، اور میں ایسا اترا کہ قیامت تک کے لوگوں کو میں فائدہ ہی دیتا رہوں۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دے کہ آخر اس وقت تو اترا تھا، اب بھی تو موجود ہے، اس وقت تجھے بھیجا گیا تھا، اب بھی تو موجود ہے، تو اس وقت بھی کام آتا تھا، اب بھی تو کام آتا ہے، کیسے؟ قرآن کہتا ہے اٹھا مجھے، 30واں سپارہ کھول، آخری سورتوں میں دیکھ، سورت تکاثر ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ میں قرآن سے سوال کرتا ہوں کس وجہ سے یہ نازل کیا گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ قرآن جواب دیتا ہے کہ مکہ میں کچھ لوگ تھے، اپنی سرداری کا ڈنکا بجانا چاہتے تھے۔ پوچھا گیا کہ مرد سب سے زیادہ کس میں ہیں، گنتی ہوئی کہ مرد
اس قبیلے میں ہیں یا اس قبیلے میں ہیں، دونوں قبیلوں کا ایک ہی سردار بننا تھا۔ پوچھا گیا، گنتی کی گئی، ادھر مرد اتنے ہیں ادھر مرد اتنے ہیں، بچے چھوڑ دیے، مردوں کی گنتی کر لی، دیکھا کہ ابھی بھی ایک دوسرے سے کی برابری نہیں ہو سکتی، بچوں کو گنتی کر دیا، بچے گنتی کیے، بوڑھوں کو چھوڑ دیا، پھر بھی گنتی برابر نہیں ہوئی، پھر بوڑھوں کو کی گنتی کی، بوڑھوں کی گنتی کرنے کے بعد مردوں کو چھوڑ دیا، جب دیکھا پھر بھی گنتی برابر نہیں کی، قبرستان پر گئے، وہاں اپنی قبروں کو گننا شروع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی خواہش نے غفلت میں رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے۔ تمہیں کثرت کی خواہش نے غفلت میں رکھا یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن یہ تو اس وقت کا ماجرا تھا، ہم پر کیسے صحیح آیا؟ قرآن کہتا ہے دوبارہ اٹھا، مجھے پڑھ سمجھ، الہاکم التکاثر۔ میں نے جب قرآن کو پڑھا الہاکم التکاثر، میں نے سوال کیا الہاکم التکاثر، کثرت کی خواہش کہاں؟ آج دیکھ میرے اور تیرے اندر کیا کیا کثرت ہے، کس کس چیز کی خواہش ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی میرے پاس ہو، میں چاہتا ہوں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ بلڈنگ میری ہو، میں چاہتا ہوں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ پلاٹ میرا ہو، میں چاہتا ہوں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ لباس میرا ہو، میں چاہتا ہوں اعلیٰ سے اعلیٰ جوتا میرا ہو۔ آج وہی قرآن ہے جو 1400 سال 1450 سال پہلے اللہ کے نبی پر نازل ہوا تھا، اس وقت بتایا گیا تھا کہ وہ مردوں کی کثیر تعداد چاہتے ہیں، اس وقت بتایا گیا کہ تم خواہشات کی کثیر تعداد چاہتے ہو، یہاں تک کہ قبروں کا منہ دیکھ لیتے ہو۔ آج ہمیں وہی کثرت کی خواہش نے غفلت میں رکھا، اور نہ جانے میرے تیرے جیسے کتنے قبروں کو پہنچ گئے۔ اسے انشاءاللہ قرآن کی عظمت کو آئندہ جمعہ بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے والا، دین کو سمجھنے والا اور عمل کرنے